السلام علیکم ناظرین، ذیشان سے دیکھنے کی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بیوی کے کیس سے متعلق کیس لگے تھے، لیکن چیف جسٹس صاحب کو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی شکایت دور کرنا تھا۔ کیا ہوا کیس میں؟ بیرسٹر سلمان صفدر کے دلائل کیا تھے؟ چیف جسٹس نے کیا کہا؟ اور چیف جسٹس کو تقریباً 3-4 مہینے بعد کیوں یاد آیا کہ مجھے ایک وزیر اعلیٰ نے سلام کیا تھا؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے دوست سینئر کورٹ رپورٹر سینئر صحافی محمد فیضان۔ آج عمران خان کا کیس بھی لگا ہوا تھا، 190 ملین والا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہ یہ وعلیکم السلام والا کیا معاملہ تھا؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ چند مہینوں پہلے جب سہیل افریدی کورٹ میں آئی تھی عمران خان کی کیس کے فروری 2025 میں، فروری 2025 سے، تو انہوں نے آ کے چیف جسٹس کو سلام بھی کیا تھا اور غالباً وہ رستم سے وہ اپنے کیسز ختم کر کے چیف جسٹس نے جواب نہیں دیا۔ تو آج یہ جب تمام دلائل مکمل ہوئے اور چیف جسٹس نے کہا کہ دلیل اس کو غور کریں گے، انہوں نے کہا ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چیف منسٹر ہیں ٹی وی کہتے آ رہے ہیں کہ میں نے ان کے سلام کا جواب دیا، ان کی ان کا ایک شکوہ ہے تو ان کو وعلیکم السلام جو ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ اچھا، ویسے 25 فروری 2026 میں فروری میں سلام کیا تھا اور ابھی تک تو چیف جسٹس وہ آج مطلب 29 اپریل آج تک 30 اپریل ہے، آج تک وہ یاد نہیں رہا یا کیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ جب ججز کی ٹرانسفر بھی ہو گئی ہے، آج وہ کچھ تھوڑا ریلیکس فیل کر رہے تھے، نوٹیفکیشن بھی ہو گیا ہے، وہ چلے بھی گئے ہیں، تو آج وہ ریلیکس فیل کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا پہلے وہ ٹینشن میں ہوتے تھے۔ ویسی بات ہے، جب آپ کے خلاف ایک مضبوط گروپ موجود ہو کورٹ میں تو یہ تو ہے، ظاہر ہے وہ ان کی جو چاہتے تھے وہی ہو گیا۔ دوسرا 190 ملین والا کیس لگا ہوا تھا، اور یہ کیس کچھ تو خیر عمران خان کی بھی تھوڑی سی بدقسمتی تھی کہ پہلے تو سال تک جناب نے رکھا، پاس فکس ہی نہیں کیا، اور پھر جب فکسیشن کی بات آئی تو کبھی اسلام آباد ٹاکس آتے ہیں، کبھی کچھ اور، کبھی اجلاس آ جاتے ہیں جوڈیشل کمیشن کا، تو اسی طرح وہ تاخیری جو حربے تھے یا جو تاخیری روایات جاری رکھے چیف صاحب نے۔ آج پھر کل کاز لسٹ جاری ہوئے اور آج کے لیے کیس فکس ہو گیا۔ سلمان صفدر صاحب آئے، لاسٹ ہیئرنگ پہ چیف جسٹس نے کہا تھا سلمان صفدر کو کہ آپ جا کے ملاقات کریں، لیکن آج کوئی اتنا سنا نہیں۔ کیا معاملات تھے؟ سلمان صفدر کے دلائل کیا تھے؟ بالکل، آج جب جیسی کیس کی سماعت شروع ہوئی تو سلمان صفدر روسٹرم پہ آئے، تو انہوں نے آج سب سے پہلے شکریہ ادا کیا کہ عدالت کی وجہ سے میری کئی مہینوں بعد اپنے کلائنٹ عمران خان سے ملاقات کا جو ہے وہ موقع ملا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس ملاقات تو ہو گئی، مجھے ہدایات بھی مل گئی، لیکن میں کچھ جو تحفظات ہے، کچھ خدشات ہے، جو چیزیں ہمیں پتہ چلی اس ملاقات سے، وہ اس عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ کہ میری دوسری کلائنٹ بشریٰ بیوی تھی، میں نے ان جو جیل حکام ہے ان کو کہا کہ ان کو بھی بلایا جائے، لیکن ان کو نہیں بلایا گیا۔ اچھا، ایک بار پھر سے ہائی کورٹ کی وائلیشن ہے آرڈر کی۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بیوی کو نہیں بلایا گیا۔ عمران خان کے ساتھ 65 منٹ ملاقات ہوئی، 65 منٹس ملاقات ہوئی، یہ ملاقات جاری رہی، اور اس ملاقات میں عمران خان نے مجھے یہ بتایا کہ میری جو آنکھ ہے اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی، جس طرح اس کی رپورٹس آئی تھی پریس ریلیز کی کہ وہ ان کی آنکھ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے رات کی تاریکی میں 3-4 دفعہ لے جایا گیا ہے، لیکن میری آنکھ کی امپروومنٹ نہیں ہو رہی، میری آنکھ کی 15% ایک سائڈ کی بینائی رہ گئی ہے، دوسری سائڈ کی آنکھ کی بھی جو ہے بینائی کم ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے 22 گھنٹے جو ہیں وہ قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہے۔ اور یعنی کہ خان صاحب کو بھی وہی شکوہ ہے جو سہیل افریدی صاحب کو تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب نے بشریٰ بیوی کے حوالے سے بتایا کہ بشریٰ بیوی سے جب میری ملاقات ہوتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ، تو بشریٰ بیوی مجھے بتاتی ہے کہ انہیں 24 گھنٹے جو ہیں وہ قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ تو پھر سلمان صفدر جو ہے ان کے ہیلتھ ایشوز پہ آئے کہ بشریٰ بیوی ایک تو خاتون بھی ہے، دوسرا یہ کہ بشریٰ بیوی جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں اسلام آباد ٹاکس کی وجہ سے کیسز نہیں ہو سکے، تو ہمیں پتہ چلا اسی دوران کہ بشریٰ بیوی کو جو ہے وہ شفائی ہاسپٹل کے لیے وہاں سرجری ہوئی ہے، اور جب ان کی فیملی ملی تو وہ بلیک گلاسز لگا کے اپنی فیملی سے ملاقات ہوئی ہے، تو ان کی فیملی کی کافی کنسرن ہے اور ہمارے بھی خدشات ہیں، ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے، تو میڈیکل گراؤنڈس پہ جو ہے ضمانت دے دی جائے۔ اور اب عمران خان کی بھی صحت کا مسئلہ ہے، تو آپ ان کو میڈیکل گراؤنڈس پہ ایک ضمانت دے دیں، اور پھر جو ہے ہم آگے چلتے ہیں۔ اور اس ضمانت کے لیے جو درخواست ہے ان پہ دلائل کے لیے اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو مجھے ٹوٹل 30 منٹ چاہیے ہوں گے، ان میں سے 3 منٹ جو ہے بشریٰ بیوی کی ضمانت کے دلائل ہوں گے، اور باقی عمران خان کے حق میں جو ہے وہ دلائل دوں گا، ان سوال سے دلائل دوں گا۔ چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں، آپ کو ہدایت ملی ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ جو مرکزی اپیلیں ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسی کو سنتے ہیں، آپ کو جیسے سوٹیبل ہوگا آپ کے شیڈول کے مطابق ہم ہفتے میں 2 دن رکھ دیا کریں گے، تو اس کیس کو چلاتے تاکہ ایک ہی مرتبہ جو مرکزی کیس ہے اسی کو ہی جو ہے اس کو ختم کر دیں۔ اچھا، جس کیس کو 28 جنوری 2025 سے لے کے اب تک جو ہے وہ فکس ہی نہیں کر رہے تھے، اب چیف صاحب کو جلدی کیوں ہے؟ اب یہی بات چیزیں جو ہے کچھ سمجھ نہیں لگ ایسا رہا ہے کہ چیف صاحب چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 90 ملین پاؤنڈ کیس کی جو سماعت ہے اس میں ضمانت کی درخواست ہے وہ مقرر والے آتے ہیں جو ہے ان کے خلاف بیانات بھی دیتے ہیں، میڈیا پہ جا کے بیانات دیتے ہیں، تو چاہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے سر سے ہٹائے اور یہاں سے سبھی کو ہدایت کرتے ہیں۔ تو ملتظ بتا رہے ہیں کہ چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنی بیزتی ہونی تھی وہ اب یہ جو اپیلیں چیف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اپیلیں ہوں، اس پہ دلائل ہوں، 4 ہفتے لگیں، 2 ہفتے لگیں، یا وہ تو انہوں نے تو اس سے سماج نے کہا تھا کہ میں اس کو جلد از جلد ختم کر دوں گا، اپیلیں نپٹا دوں گا ہفتے میں 2 دن۔ جلدی تو ہے اب۔ ہاں،
وہ یہ چاہتے ہیں کہ لیکن ہو تو یہ نہیں جو صورتحال ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ اپیلیں جو ہے یہاں سے وہ ان کی مسترد ہوں گی اور کیس جو FCC میں جائے گا یہاں سے گلے جو گھنٹی ہے وہ پھر FCC کی گلے میں جا کے باندھی جائے گی. یعنی کہ دونوں آپشنز ہے. کیونکہ جوڈیشل پالیسی کے تحت بھی یہ کیس بہت نیچے ہے. اس کے ساتھ ساتھ توشخانہ 1 اور توشخانہ 2 کی بھی اپیلیں اس کی بھی آج یہ بات کی انہوں نے کہا کہ میں کیسے میرے سینئرز پیچھے بیٹھے ان کی اپیلیں نہیں ہوئی میں کیسے یہ اپیلیں کروں. تو چیف صاحب نے کہا کہ وہ تو میں آپ کو دے رہا ہوں توشخانہ 2 چیف صاحب تو آگے ہی دیں گے. توشخانہ 2 کی بھی اپیلیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 1 کو تو چلے 1 میں تو ویسے بھی اس کی سزا سسپینڈ ہے. لیکن ابھی جو ایک اور کیس آ رہے ہیں فارن فنڈنگ والا, تو اس میں بھی جو اب تک کے اطلاعات اس میں بھی خان صاحب کو سزا ہونی ہے. اس میں جو چلان پیش کیا بنایا گیا FIA کی جانب سے جس کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے اس میں مرکزی ملزم ہے ہی عمران خان ہی ہے. اب یہ ہوگا جو باقی لیفٹ رائٹ ہے اس میں سے بہت سو کی تو ضمانتیں ہو گئی ہے. بالکل. اچھا کیسز یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کیس ہے جو تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے لیکن اس میں بس وہ شاید کوئی معاملات ہے کہ اس کیس کو اتنا تیز کیوں نہیں چلایا جا رہا ہے, ورنہ وہ جو GHQ حملہ کیس ہے راولپنڈی کا جی وہ بھی اب تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. وہ اس کے پیچھے وجوہات ہے. صرف یہ GHQ کیس نہیں ہے, لاہور میں بھی کیسز ہے 9 مئی کے GHQ کیس بھی ہے. آپ اگر دیکھیں تو اسلام آباد میں بھی 9 مئی کے کیسز میں عمران خان کو 9 مئی کی کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی ہے. اور اگر کوئی معاملات بن جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ 9 مئی کے کسی مقدمے میں عمران خان کو سزا ہوگی. یہ شاید اسی لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ اگر 9 مئی کے مقدمات میں ہوتے تو ظاہر ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ملٹری کسٹڈی کا بھی آپشن ہے ان کے پاس. اگر عمران خان جس رویے کے ساتھ اور جس طرح ان کا بیہیویئر ہے اور جاری رکھا ہوا ہے تو موسٹ پروبیبلی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر حالات مزید ان کے خراب ہو جاتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ممکنہ طور پہ وہ ملٹری کسٹڈی میں جا سکے. لیکن 9 مئی کے کسی بھی مقدمے میں عمران خان کو ابھی تک کوئی سزا نہیں ہوئی. عمران خان کی حد تک کیس کو شروع تک نہیں کیا گیا. بہت سارے ایسے ہیں GHQ میں ہیں لیکن GHQ میں بھی انہوں نے باقی کے حد تک بھی ہولڈ رکھا ہوا ہے, یہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے. تو بٹ دا تھنگ از کہ عمران خان کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لینا مشکل ہے. اور ایون سلمان صفدر نے بھی آج کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ 1 سال ہو گیا چیف جسٹس کو کہا کہ 1 سال ہو گیا آپ کو یہاں آئے ہوئے تو میری خواہش ہے کہ میں کوئی ایک ریلیف تو آپ کے رائے سے لے کے جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ریلیف تو چاہتے ہیں لیکن جو حکومت کے سپورٹ میں ہوگا, حکومت اتحاد کا بندہ ہوگا تو چیف جسٹس ریلیف دے دیں گے. ادروائز جس طرح ایمان مزاری کے کیسز فکس نہیں ہو رہے, جس طرح عمران خان کے کیسز فکس نہیں ہو رہے, تو اسی طرح پھر کہانی جو ہے وہ چلتی رہے گی. اور اس ملک کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس کا تو بیڑا ویسے بھی غرق تھا لیکن 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں, کل کو یہی جج صاحبان جو آج اسٹیبلشمنٹ کے بڑے چہیتے ہیں کل یہی بھی روتے رہیں گے. یہی عمران خان آج اندر ہے کل یہ باہر ہوں گے, یہ جو آج باہر ہے کل یہ اندر ہوں گے. اور پاکستان کا جو نظام انصاف ہے یا نظام حکمرانیت ہے یہ اسی طرح چلتی رہے گی. لیکن اس میں نہ پاکستان کا کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی پاکستانی عوام کا فائدہ ہوگا. دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.